أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ دنیا میں کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ سورۃ تغابن کی 11ویں آیت ہے۔ اس میں اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت پریشانی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، اور یہ مومن بندے کا ایمان ہوتا ہے کہ چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، مصائب کے ہجوم میں انسان کو جو چیز اس کے قدم ڈگمگانے سے بچا کر رکھتی ہے اور اس کو راہ راست پر رکھتی ہے، وہ اس کا ایمان باللہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات پر توکل اور اس کی تقدیر الہی پر بھروسہ، یہ سب کے سب ایمان کے جز ہیں۔ یہ جس کے پاس ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس صبر رہتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں میں بے صبری پن نہیں کرتا وہ، اور یہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور وہی میرا خالق اور مالک ہے اور کائنات کا فرمان روا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اسی کی طرف سے ہے، اور وہی اس کو مجھ سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ تمام پریشانیوں سے کو دور وہی کر سکتا ہے، اور وہی اللہ ہے کہ تاریخ سے تاریخ حالات میں بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو عزم، استقلال، صبر، ہمت اور حوصلہ عطا فرماتا ہے تاکہ وہ راستہ بڑی آسانی کے ساتھ طے کر سکے۔ اور وہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مشکل حالات میں بھی کبھی بھی کسی کے آگے، باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا، بلکہ اپنے سارے معاملات اللہ ہی کے سپرد کر کے رکھتا ہے، اور اپنے مداوا ڈھونڈتا ہے تو اللہ ہی کے در پر جا کر، کسی اور کے در پر نہیں۔ اس کے پاس ایک ہی در ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا در، کسی اور کا در نہیں ہوتا۔ اور یہ حالات میں بھی وہ اللہ کے فضل کی امید ہمیشہ رکھتا ہے، اور اس کی روشن شمع لے کر جو ہے راستہ طے کرتا ہے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی جو یعنی آزمائشیں تھی اس میں کامیاب ہو کر نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث درج ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب اس کو کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی خوشحالی میسر آتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ معاملات صرف اور صرف ایک مومن بندے ہی کو نصیب ہوتے ہیں۔ جب تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین۔ جب انسان کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو اس پر جب وہ صبر کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پھر اب اس کو کون سی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے بعد کون اس کو پریشان کر سکتا ہے۔ اور شکر کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ ابراہیم میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو مزید میں تم کو عطا فرماؤں گا، یعنی مزید یعنی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا، تو اس وقت شکر کا بھی فائدہ ہوگا، صبر کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ مومن بندے ہی کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے علاوہ جو دیگر جو لوگ ہوتے ہیں، جو کافر اور نافرمان، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور جو مانتے بھی ہیں بعض، اور یہ سمجھتے بھی ہیں کہ فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی ذات کسی اور کی نہیں سوائے اللہ کے، لیکن ایمان ان کا پختہ نہیں ہوتا ہے اگر اللہ کے ذات پر، تو پھر وہ بھی ایسے ہی کام کرنے لگتے ہیں۔ ذری سی مصیبت اور پریشانی آ گئی تو گھٹنے ٹیک دیے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور ذلت کی چیزوں کو اپنا لیا اور قبول کر لیا، اور در در جا کر ٹھوکریں کھاتے رہے،
ہر آستانے پر جا رہے ہیں اور جھک رہے ہیں سوائے اللہ کی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے مل جائے گا، وہاں سے مل جائے گا۔ ذلیل ہونے کو گوارا کر دیا، کمینے پر اتروائے، اور ہر خراب سے خراب کام کرنا گوارا کر لیا، اس کو اختیار کر لیا۔ تو ایسے لوگ تو کبھی کبھی تو یہ کرتے ہیں کہ آخر میں یعنی اللہ کو بھی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، اور آخر وقت ان کا یہ ہوتا ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے ایسے بے ایمان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں۔ جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت کسی اور نے نہیں بھیجی ہے بلکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو ٹلانے والا بھی وہی ہے، اور ہمیشہ اسی سے رجوع رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں مشکلات میں۔ وہ ان کو صبر اور استقلال اور جو ہے ہمت اور حوصلہ عطا فرماتا ہے، اس کی روشنی میں وہ چلتے ہیں اور ہمیشہ اسی سے رجوع رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا مومن بندہ کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے ایمان کی، تو پھر اسی کے مطابق اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی، پس اگر تم اس سے روگردانی کرو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف احکام کا صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوراً فرماتے ہیں کہ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت کریں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ حالات اچھے ہیں تو نماز پڑھ لی، حالات خراب ہیں تو نہیں سب کچھ چھوڑ دیا یا اس کے برعکس کر لیا، دعائیں کرتے بیٹھ گئے اور جب اچھے ہو گئے تو پھر فوراً بھول گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، روگردانی کرو گے، منہ پھیر لو گے، پیٹ پلٹا لو گے، تو کیا ہوگا کہ میرے رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، تم تک میرا پیغام کا پہنچا دینا ہے، صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، تم اگر مانتے ہو تو مانو، نہ مانتے ہو تو نہ مانو۔ یہ بھی احکام، یہ حکم اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یعنی لوگوں کو کہ دیکھو تمہارا کام بھی یہی ہے، تم ایک امت محمدیہ کے فرد ہونے کے ناطے تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ صحیح بات یعنی اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا۔ ان کو منوانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے، جبکہ نبی کے اوپر بھی یہ منوانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو ہم اور آپ کے اوپر کہاں سے آ سکتی ہے؟ لوگ آج یہ کرتے ہیں کہ جو بات کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو ماننا ہی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کی بات حق ہے تو بھی آپ کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر حق نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے آپ صرف پیش کر دینا اور کوشش کرنا کہ سچی بات کہنے کی اور حق بات کہنے کی، اور حق بات کہنے کے بعد بھی زبردستی منوانے کی کوشش کسی سے بھی نہیں کرنا۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں کہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی تمہاری تقدیریں بنانے اور بگاڑنے والا نہیں ہے، لہذا چاہیے کہ تمہیں جو ہے اسی پر بھروسہ رکھیں، کامل اعتماد رکھیں اور اسی سے مانگیں۔ نجات کے تعلق سے کسی فرد خلق پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی مقرب بارگاہ الہی کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر معاف کر دو، ان کی اصلاح کرو، عفو و درگزر سے کام لو، تو اللہ تعالیٰ بھی بڑے ہی بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اس میں خاص بات کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں ایمان والے بندوں کو۔ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کچھ بیویوں میں سے اور اولادوں میں تمہارے یعنی دشمن ہے وہ، یعنی سب کے سب نہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسرے بہت سے اچھے ہوں، لیکن بعض یا بیویوں میں سے بعض بیویاں تمہارے دشمن ہیں، اور تمہاری اولادوں میں سے بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کے تعلق سے ترمذی شریف اور حاکم میں یہ حدیث بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں کہ بعض ایسے مسلمان تھے جو ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جب ہجرت ہو چکی تھی اس وقت مکہ مکرمہ میں اسلام میں داخل ہوئے،
اور اس وقت انہوں نے یہ چاہا کہ ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، لیکن ان کے بیوی بچوں نے انہیں روکا اور ان کو جانے نہیں دیا وہاں سے، جبکہ ہجرت اس وقت فرض کر دی گئی تھی۔ سارے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، اور اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا تھا اس وقت تو اس کے تعلق سے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام نہیں لایا ہے، کیونکہ اس وقت ہجرت سارے لوگوں پر فرض تھی۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ان سے بچتے رہو، ان کے شر سے بچتے رہو، کیونکہ تمہاری بعض بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں۔ اس سے بڑھ کے دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی جو ہے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے دوچار کرا دے اور انہیں نار جہنم میں ڈال دے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ آپ جلتے رہیں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے چوکس اور چوکنا کر رہے ہیں۔ اور ایک جو ہے واقعہ اس کے سلسلے میں بیان ہوتا ہے کہ ایک صاحب جس کا نام حضرت عوف بن مالک اشجعی تھا، وہ مدینہ ہی میں تھے، اور جب انہوں نے جب بھی کوشش کی کہ میں جہاد میں شریک ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کے بیوی اور بچے آڑے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کس کے حال پر چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، آپ مت جائیے۔ جب یہ جو ہے التجائیں کرتے، درخواست کرتے، تو وہ رک جاتے۔ ایسا ہی جو ہے اپنی بیوی بچوں کی باتیں وہ سنتے رہتے تھے اور جہاد میں شریک نہیں ہوتے رہے۔ تو اس تعلق سے شان نزول میں یہ دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی جو مکے میں رہ گئے تھے، جو ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، اور وہ حضرات بھی جو بعض مدینہ میں ہی تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک نہیں ہو رہے تھے، اپنی بیوی بچوں کے کہنے پر رک جاتے تھے۔ اس میں ایک بات بتائی جا رہی ہے اور خبردار کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ دیکھو تمہاری بیوی اور بچے تمہارے دشمن ہیں، لیکن جو ہے دنیاوی طور پر تو تمہیں بہت عزیز ہوتے ہیں، وہ تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ان سے محبت تمہاری جو ہے فطری طور پر محبت ہوتی ہے تمہاری جو ہے بیوی اور بچوں سے، لیکن دین کے معاملے میں تمہارے وہ دشمن ہوں گے اگر وہ یہ کام کریں گے۔ دنیاوی طور پر تمہیں بہت عزیز ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں وہ دشمن ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر وہ تم کو نیکی اور خیر اور بھلائی کی کاموں سے روک کر بدی کے کاموں کی طرف آمدہ کرنے لگ جائیں، یا یہ کہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف کھینچنا چاہیں، یا یہ کہ وہ جو ہے کفار سے مل جائیں اور دشمنان اسلام سے مل جائیں، ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہو جائیں، اور جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو تمہارے راز لے جا کر ان کے پاس پہنچانے کی کوشش کریں، اور مسلمانوں کے جو جنگی راز ہیں وہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ ممتحنہ میں یہ بات آپ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں، وہ اگر پہنچانے کی کوشش کریں تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ اور اگر تم کو ایمان پیارا ہے اور ایمان سے تم محبت کرتے ہو، دین سے تم محبت کرتے ہو، تو پھر تم ان کو اپنے دشمن ہی سمجھو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ تم دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی عاقبت برباد مت کر لو، یعنی اپنی بیوی بچوں کی خاطر کہ وہ اگر جو بھی کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو ان کی بات نہیں سننا اور اپنی عاقبت برباد نہیں کرنا۔ یعنی تمہارا جو تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اور تمہاری ہمدردیاں جو اسلام کے ساتھ ہے، تمہاری جو وفاداریاں ہیں، اس میں اگر خلل پڑ رہا ہو، اگر اس میں وہ حائل ہو رہے ہو تمہاری بیوی اور بچے، تو تم ان کی بات نہیں ماننا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہاری عاقبت برباد ہو جائے گی۔ اکثر اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بیوی بچے انسان سے بے جا خواہشات کرتے ہیں، ایسی خواہشات اور مطالبے کرتے ہیں کہ انسان اس کو جائز طریقوں سے پورا نہیں کر سکتا، تو وہ لا محالہ ناجائز ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، مال حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے بیوی بچوں کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ اس میں متنبہ کر رہے ہیں اس کو، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو تم اپنے بیوی بچوں کے خاطر کبھی بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ بیوی اور بچے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے، اور یہ بھاگ جائیں گے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں آنے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا سورہ عبس 30ویں پارے میں کہ اس وقت کیسے حالات ہوں گے۔ قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد بھاگے گی ماں باپ سے۔ یہ سب جو ہے اس وقت پیش آئیں گے حالات۔ آج تم ایسے کام اگر کر رہے ہو
جو اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہو، تو سمجھ لو کہ یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ لوگ تمہاری کوئی مدد نہیں کر پائیں گے، اس دن تمہیں جو ہے نار جہنم میں جانا پڑے گا، عذاب سے تم دوچار کر دیے جاؤ گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایسے کام تم کبھی بھی نہیں کرنا۔ اور جو ہے بعض وقت یہ شروع اسلام کے دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ماں باپ جو ہے کافر ہی ہیں، بچے مسلمان ہو گئے ہیں، یا جو ہے بیوی بچے کافر ہیں، شوہر مسلمان ہو گیا ہے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ بچوں کو کفر کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو اس کی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس میں سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں بھی اور سورہ لقمان 21ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ تمہارے ماں باپ اگر تم کو اس قسم کے حکم دیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا، جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے، تو تم ان کی بات کو کبھی بھی نہیں ماننا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فرمایا اس کے فوراً ساتھ وہ تمام چیزوں میں ان کا حکم نہیں ماننا جو اللہ کے حکم کے خلاف اگر دینے کی کوشش کریں۔ ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس میں ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ یعنی ان کو تکلیف میں ڈال دو، ان کے ساتھ پریشان کر دو، ان کو جو ہے معاف کر دو بھی کہا گیا اسی آیت میں، یعنی وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یعنی یہ تمہارے لیے جو ہے تمہیں متنبع کرنے کے لیے، تمہیں خبردار کرنے کے لیے، تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تم ان کو نہ مارو پیٹو، نہ تکلیفیں پہنچاؤ، نہ ان کو گھر سے نکالو، بلکہ تم اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کر لو، اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتے ہیں کہ معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خود معاف فرماتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم ان کی اصلاح ہی نہیں کر سکو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔